پچھلے جمعۃ المبارک کو طبیعت بہتر نہ ہونے کی وجہ سے گفتگو نہ ہو سکی۔ آج کی گفتگو کو اس سے پچھلے جمعہ کے ساتھ لنک کر رہا ہوں، جوڑنا چاہتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عرض کیا تھا کہ لوگ یا تو سن کچھ کرنا تھا یا میں کرنا۔ لوگ کچھ قرآنی آیات پڑھتے ہیں جو کریم رب نے اپنے شریک بتوں کے بارے میں نازل کی تھی۔ ان آیتوں کو سنا کر لوگ بھولے بھالے مسلمانوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ اللہ کے نبیوں، رسولوں اور ولیوں کو تم جو امداد کے لیے بلاتے ہو یہ کچھ نہیں کر سکتے، اور دلیل کے طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو کریم رب نے قرآن مجید کے اندر یہ آیتیں نازل فرمائی ہیں، اور وہ آیتیں بتوں کے بارے میں نازل ہوئیں، اور ان آیتوں کو اٹھا کر یہ اللہ کے نبیوں، رسولوں اور ولیوں پر لگا دیتے۔ میں نے وہ آیتیں بھی عرض کی اور پھر قرآن مجید سے ہی یہ بات آپ تک پہنچائی کہ اللہ اپنی مخلوق میں سے جسے بھی اپنا قرب عطا کرتا ہے، اپنی محبت سے نوازتا ہے اور اپنی معرفت کی روشنی عطا کرتا ہے، اللہ اپنے کرم سے، اپنی بخشش سے اور اپنی عطا سے سب کچھ اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ آپ کو یاد آ گیا ہوگا۔ آج ہم اسی بات کو تھوڑا آگے لے جا کر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت سے کچھ مثالیں ڈھونڈنا چاہتے ہیں اور سنانا چاہتے ہیں کہ کس طرح خود رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات باور کرائی اور یہ بات واضح کرائی کہ بت اور ہیں، اللہ کے دوست اور ہیں، بت اللہ کے شریک ہیں، اور اولیاء، انبیاء اور رسول اللہ کے حبیب ہیں۔ قرآن مجید نے اس حوالے سے مختلف مقامات پر قرآن ماننے والوں کی تربیت کی اور انہیں یہ فرق واضح کیا کہ بتوں کے بارے میں کہا گیا وہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن جو اللہ کے محبوب ہیں وہ اللہ کی رحمت سے اور اللہ کے فضل سے اور اللہ کی عطا سے جو چاہیں کر سکتے۔ دوسروں سے، اللہ کے علاوہ دوسروں سے مدد مانگنا یہ ٹوٹلی غلط نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے سے اس اعتبار سے مدد مانگتا ہے کہ اللہ چاہے یا نہ چاہے میرا یہ کام کر دے گا، یہ کفریہ عقیدہ ہے اور یہ شرک ہے۔ جب بھی کوئی مسلمان
کسی اللہ کے محبوب سے مدد مانگتا ہے تو اس کا یہ کنفرم عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ جو بھی میری جھولی بھرے گا اللہ کے کرم اور اللہ کی عطا اور اللہ کی اجازت سے بھرے گا۔ قرآن مجید نے حضرت ذوالقرنین کا ایک جملہ محفوظ فرمایا اور محفوظ کر کے رحمت عالم کے سینے پہ نازل فرمایا۔ حضرت ذوالقرنین بادشاہ وقت ہے، آدھی زمین پر میرے کریم رب نے ان کو حکومت عطا کی۔ سورہ کہف میں ان کا تفصیلی ذکر ہے۔ مومن، مواحد اور اللہ کے پاک باز بندوں اور خدا کے محبوب بندوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ ایک مقام پہ فرماتے ہیں، قرآن کا جملہ ہے، اعیونی بقوہ، میری مدد کرو اپنی جسمانی طاقت سے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا ناجائز ہوتا، کفر ہوتا، شرک ہوتا، فسق اور گمراہی ہوتا تو ذوالقرنین جو اللہ کا محبوب ہے کسی سے مدد مانگتا بھی نہ، اور کریم رب اس کے اس عمل کو قرآن کا نور بھی نہ بناتا۔ تو ذوالقرنین بھی اگر لوگوں سے مدد طلب کر رہے ہیں، لوگوں سے اعانت مانگ رہے ہیں، لوگوں سے نصرت کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو وہ اس بنیاد پہ کر رہے ہیں کہ میری جو بھی مدد کرے گا، جو بھی میری کوئی فیور کرے گا، جو بھی میری کوئی ہیلپ کرے گا، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کرے گا۔ قرآن نے ایک اور مثال سے اس بات کو سمجھایا۔ ذوالقرنین کے بارے میں تو اختلاف ہے کہ وہ ولی ہے یا نبی ہے۔ اب میں ذرا اختلاف سے اوپر جا کر ایک ہستی کا تذکرہ کرنے لگا ہوں جن کا نام سیدنا سلیمان ہے۔ ان کی نبوت اور رسالت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کنفرم اللہ کے نبی اور رسول ہے۔ قرآن مجید نے ان کے متعلق بتایا کہ اللہ کا نبی ہونے کے باوجود اور اللہ کا رسول ہونے کے باوجود وہ مخلوق سے مدد مانگ رہے ہیں، مخلوق سے مدد مانگ رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ ایک پرندہ ہوندا ساڈی بولی چا دن کلی درخان، سمجھ آ گئی؟ اور اس کو عربی میں کہا جاتا ہے ہد ہد۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی عطا سے تمام جانوروں اور پرندوں اور زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑوں کی بولیاں جانتے تھے، ان سے بات کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہد ہد حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر خبر دی کہ فلاں ملک میں ایک عورت حکمران ہے، بلقیس اس کا نام ہے، اتنا جاہ و جلال، اتنی شان و شوکت، اتنا روب دبدبا اور اتنا کر و فر رکھتی ہے۔ آپ کا تذکرہ اس کے سامنے ہوا، اسے کوئی احساس نہیں ہوا۔ اب ہد ہد حضرت سلیمان کی عظمتوں کو جانتا تھا، مانتا تھا، رفعتوں کو سلام کرتا تھا۔ اسے ذرا تکلیف ہوئی کہ میرے محبوب کا اس ماحول میں ذکر ہوا اور انہوں نے کوئی اہمیت نہیں دی، تو ہد ہد نے اپنا ہلکا سا شکوہ اور وہ چھوٹا سا منک حضرت سلیمان کی خدمت میں عرض کیا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس
بادشاہ کو، اس عورت بادشاہ کو اپنے پاس آنے کی دعوت دی کہ وہ یہاں آئے اور وہ ہمارا ماحول دیکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اسے دین حق کی تبلیغ کریں گے، اللہ کی توحید کا پیغام پہنچائیں گے، سچے دین کی رہنمائی کریں گے۔ تو اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اسے دعوت دی، اور ساتھ ہی سوچا کہ وہ جس تخت پر بیٹھتی ہے اس تخت کا بڑا تذکرہ سنا ہے، اتنا لمبا ہے، اتنا چوڑا ہے، اتنا وزنی ہے، اربوں کھربوں روپے کے اس پر موتی لگائے گئے ہیں، کیوں نہ یہاں آنے سے پہلے اس کا تخت پہلے منگوا لیا جائے۔ اور آپ ان کا تذکرہ پچھلے نشستوں میں سن چکے ہیں کہ اللہ نے ان کو کتنی قدرت اور طاقت سے سرفراز کر رکھا تھا، ہوائیں ان کے تابع تھی اور ہواؤں کو اپنی مرضی سے چلاتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی نبی اور رسول ہونے کی وجہ سے بہت پاورفل، بہت طاقتور اور با اختیار ہستی اور شخصیت تھے۔ اس کے باوجود چونکہ میرے رب نے میری اور آپ کی رہنمائی کرنی ہے، مجھے اور آپ کو سیدھے راستے کا راہی بنانا ہے، تو اس نے یہ مثالیں کتاب ہدایت میں نازل فرمائی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی ٹیم کو اکٹھا کیا، اپنی کیبنٹ کو اکٹھا کیا، اپنے وزیروں کو بٹھایا اور کہا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، میں یہ چاہتا ہوں کہ بلقیس جس تخت پر بیٹھتی ہے اس کے آنے سے پہلے تخت یہاں موجود ہو، کوئی ہے؟ کسی نے نہیں کہا کہ حضور آپ شرک کر رہے ہیں، یہ کام تو اللہ کا کرنے والا ہے، اللہ کے علاوہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، اور آپ اللہ کے علاوہ ہمیں کہہ رہے ہیں، ہمیں مددگار سمجھ رہے ہیں، ہیلپ ہم سے مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے نہیں کہا کہ حضور آپ تو شرک کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ تو شرک کی جڑیں کاٹنے کے لیے آئے ہیں، آپ تو توحید کا چراغ جلانے کے لیے آئے ہیں، اور آپ اللہ کے علاوہ مدد کسی اور سے مانگ رہے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، ان کا یہ بات نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو صراط مستقیم نصیب ہو چکا تھا، اور وہ جانتے تھے کہ جب بھی کوئی سچا، سچا، پکا اور کامل مومن اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگتا ہے تو اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ میری جو بھی مدد ہوگی اللہ کے اذن اور اللہ کی عطا سے ہوگی۔ اس لیے سب کو ایک لاٹھی سے نہ ہانکا کرو۔ بتوں کی آیتیں پڑھ کر نبیوں اور رسولوں پر فٹ کر کے اپنا اڈا کامیاب کرنے کا ارادہ ختم کر دو۔ حضرات ذی وقار، ایھا الملأ، تم میری کیبنٹ ہو، تم میرے وزیر ہو، تم میری حکمرانی میں رہتے ہو، تمہارے پاس علم بھی ہے، تمہارے پاس تجربہ بھی ہے، تمہارے پاس ظاہر اور باطن کی قوتیں بھی ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں وہ تخت اس کے آنے سے پہلے میری خدمت میں پیش ہو جائے۔ تم میں سے کوئی ہے وہ جو تخت اٹھا کے لائے؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ چونکہ کیبنٹ میں، کچہری میں، وزیروں میں جن بھی موجود تھے، ایک مضبوط جن کہنے لگا اس محفل کے ختم ہونے سے پہلے میں تخت لا سکتا ہوں۔ جناب سلیمان نے کہا نہیں، دیر ہو جائے گی، مجھے جلدی چاہیے۔ حضرات ذی وقار خود بھی لا سکتے تھے، خود بھی لا سکتے تھے، کتنے وقت میں لا سکتے تھے ان کو اچھی طرح اندازہ تھا۔ در حقیقت یہ سارا معاملہ برپا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام
انسانیت کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ جن اپنے مقام پر کتنی ہی قدرت کا مالک ہو، انسان انسان ہے، اشرف یہ مانا۔ فرمایا مجھے اور جلدی چاہیے۔ اس وقت ایک سر جھکائے درویش بیٹھا تھا۔ قال الذی عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا قال هذا من فضل ربی۔ وہ جھکائے سر جھکائے ایک درویش انسان آپ کی کچہری میں بیٹھا تھا۔ اس نے ادب کی تصویر بن کر ہاتھ جوڑ کر التجا والے انداز میں عرض کی، حضور آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ اچھا ادھر اس نے بات کی، ادھر تخت سامنے موجود تھا، ادھر بات کی، ادھر وہ تخت موجود تھا۔ ھذا من فضل ربی، کہنے لگا یہ جو کچھ ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ بات کو اس طرف نہیں لے جانا، میں اپنے موقف پر اور اپنے مضمون پر رکا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب سلیمان نے مدد مانگی، اور جناب سلیمان کا اس وقت جو مددگار ثابت ہوا وہ حضرت سلیمان کا کلمہ پڑھنے والا اور حضرت سلیمان پر اترنے والی کتاب کو ماننے والا اور حضرت سلیمان کا غلام اور ان کا امتی اور ان کی امت کا ایک باکمال درجے کا ولی اللہ تھا، جس نے حضرت سلیمان کی مدد کر کے ایک تو امت مصطفیٰ کو صراط مستقیم عطا کر دی، اور دوسرا یہ بتا دیا کہ اگر سلیمانی ولایت والا یہ درجہ رکھتا ہے تو محمدی ولایت والا۔ یہ ذرا مقابلہ بھی کرنا ہے نا، یہ موازنہ بھی کرنا ہے۔ حضرات ذی وقار تو یا ایھا الملأ، کون ہے تم میں سے جو تخت لا سکتا ہے؟ تو مدد مانگنا سنت رسول ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، گمراہی نہیں ہے، دلالت نہیں ہے، فسق و عصیان نہیں ہے، یہ سنت رسالت ہے، اور وہ سنت رسالت ہے جس کی حفاظت کا انتظام رب نے اپنے کرم سے فرمایا ہے۔ قرآن محفوظ ہے نا، تو قرآن میں یہ واقعہ درج کر کے حضور کی امت کی فکری تربیت فرما دی۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ پچھلا جمعہ چونکہ رہ گیا اس واسطے تھوڑا جو وہ بھی شامل ہو گیا تھے۔ حضرات ذی وقار، قرآن مجید سے میں نے پہلے بھی مثالیں دی تھی، آج دو مثالیں میں نے تازہ عرض کر دی ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، بات آپ نے سنی ہوئی ہے، حدیث آپ نے پڑھی سنی ہوئی ہے، واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ میں اس سے اپنے مطلب کے مطابق اور اپنے دعویٰ کے مطابق استدلال کروں گا اور دلیل تلاش کروں گا۔ استدلال کا مطلب ہوتا ہے دلیل نکالنا، دلیل تلاش کرنا۔ حضرات ذی وقار، مشہور بات ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فلاں میرے دشمن نے میری بے ادبی کی ہے، اس نے شعروں کے اندر میری بے ادبی کی ہے، کوئی ہے اس کا جواب دینے والا؟ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں جواب دیتا ہوں۔ انہوں نے جواب لکھا، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن بیٹھ جا، یعنی پورا آپ کے اندر داخل نہ ہوا۔ دوسرے صحابی آئے، وہ بھی شاعر تھے، یا رسول اللہ میں یہ ڈیوٹی دیتا ہوں۔ حضور نے سنا، کہا بیٹھ جاؤ، پھر خود فرمایا حسان کو بلاؤ۔ پہلے حسان کا نہیں پتا تھا۔ کچھ سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ روز قیامت آدم کے پاس جاگتے ہو، نوح کے پاس، ابراہیم کے پاس، موسیٰ کے پاس، عیسیٰ کے پاس، آخر میں رسول اللہ کے پاس۔ جب بھیجنا اللہ نے ہی ہے، پہلے ہی حضور کی بارگاہ میں کیوں نہیں بھیج دیتا؟ میدان حشر میں ساری مخلوق کو یوں در بدر
پھرا رہا ہے، وجہ یہ ہے کہ وہ بتانا چاہتا ہے سب سے اعلیٰ اولا۔ سمجھ آ گئی؟ وہ حضور کی شان دکھانا چاہتا ہے، حضور کا مقام سمجھانا چاہتا ہے، حضور کی عظمت کے چراغ جلانا چاہتا ہے، ورنہ پہلی مرتبہ ہی حضور کی بارگاہ میں سب کو بیچ سکتا تھا، سب کے در پہ پھرا کر آخر میں حضور کے در پہ بلا کر اس نے یہ بتا دیا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معشر کا۔ اللہ یہ آکھنا چاہتا اے سارا جہرا حشر دے میدان دا میں ماحول بنایا، اے مصطفیٰ دی شان وکھاؤن واسطے بنایا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معشر کا، صرف اتنا ہی سبب ہے معاشر کا جو ماحول سجایا ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھلائی جانے والی ہے۔ اب سمجھ آگے؟ تو حضرت حسان ابن ثابت کے بارے میں حضور جانتے تھے کہ حق وہی ادا کرے گا جو جواب وہ دے گا، اس جواب جیسا قیامت تک کوئی جواب دینے والا نہیں ہے، لیکن پہلے ایک کو بلایا پھر دوسرے کو بلایا، تسلی نہ ہوئی، فرمایا حسان کو بلاؤ، تو گویا جماعت صحابہ کو یہ بتا دیا کہ تم اپنی اپنی جگہ بیٹھ کر میری بزم نعت کے مختلف شاعروں کے بارے میں، مختلف نعت خانوں کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہو وہ اپنی جگہ رائے مصطفیٰ یہ ہے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا تھا احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ یہ اس وقت حضرت حسان ابن ثابت نے کہا تھا بات ہو رہی ہے مدد، بات کیا ہو رہی ہے؟ مدد، نہیں کسی سے مدد نہیں مانگنی، توحید کی چولیں ہل جائیں گی، شرک کے دروازے کھل جائیں گے، کفر کے گڑھے میں گر جاؤ گے، ضلالت اور گمراہی کے ماحول میں پھنس جاؤ گے۔ حضرات ذی وقار جب حسان نے حضور کی نعت پڑھی، حضور کو پسند آئی، حضور کے رگ و پے میں حضرت حسان ابن ثابت کی محبت نے جب جوش مارا، حضور نے کہا اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ جبرائیل کے ذریعے، رب سدھا نہیں مدد کرتا، کوئی سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ یہ نہیں کہا اے اللہ اس کی مدد کر، اے اللہ اس کی حفاظت کر، اس کو فلاں درجہ عطا کرا، فرمایا اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ حسان کو مدد کی ضرورت ہے اور میں یہ عرض کر رہا ہوں اس کا مددگار جبرائیل امین کو بنا۔ ہزاروں کا مجمع ہے، کسی نے یہ نہیں کہا سونا آپ تو شرک کی جڑیں ختم کرنے کے لیے آئے تھے، آپ تو بدعت کے معاملات مٹانے کے لیے آئے تھے، آپ تو ایمان، تقوی اور اسلام کے شاعر کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے آئے تھے۔ اللہ مدد کرتا ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہوتی ہے، درمیان میں جبریل کو کہا آئے تو حضور نے یہ دعا کر کے یہ بتا دیا اگر میکائیل مدد کرتا ہے، اسرافیل مدد کرتا ہے، جبرائیل مدد کرتا ہے، موسیٰ مدد کرتا ہے، عیسیٰ مدد کرتا ہے، آصف بن برخیا مدد کرتا ہے، شاہ سلیمان مدد کرتا ہے، شاہ بغداد مدد کرتا ہے، مولا علی مدد کرتا ہے، وہ در حقیقت مدد خدا کی ہوتی ہے۔ میرا سبحان اللہ یا کو گال اندر بھی بڑھ دی پئی، اگر کوئی آپ کا کان کھانا چاہے تو یہ ٹھوس باتیں آپ کے دل دماغ میں موجود ہونی چاہیے کہ جب بھی کسی خدا کے محبوب بندے کی مدد کی بات آتی ہے تو ہم اس کو خدا کا شریک نہیں خدا کا حبیب سمجھتے ہیں، اور وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے
اور اللہ کے حکم سے اور اللہ کی اجازت سے ہم سب کی مدد کرتا. اللہم ایدہ بروح القدس. اے اللہ اس کی مدد کر جبرائیل کے ذریعے. ڈاکٹر محسن بیٹھے، صرف میں ان کے لیے یہ بات کرنا چاہتا ہوں. آپ کو شاید پہلے سنائی ہوئی ہے، یہ الگ بات ہے کہ یاد ہوتی ہے یا نہیں، لیکن ڈاکٹر محسن چونکہ اس فیلڈ کے ہیں اور اس ذوق کے ہیں، میں ان کے لیے یہ سپیشل عرض کر رہا ہوں. اے اللہ جبرائیل کے ذریعے اس کی مدد کر. کیا جبرائیل اس کا اسلحہ بردار بنے گا، رائفل اٹھا کے چلے گا، تلواروں کے سائے میں رکھے گا، اس کی جسمانی حفاظت کا کوئی انتظام کرے گا، اس کی روزی کے معاملات میں اس کی کفالت کرے گا؟ نہیں، اصل آقا یہ فرما رہے ہیں اللہم ایدہ، بہت توجہ، اللہم ایدہ بروح القدس. اے اللہ جبریل کو اس کا مددگار بنا. مطلب یہ ہے کہ حسان انسان ہونے کے اعتبار سے ایک خاص درجے تک میری شان کو دیکھتا ہے، ایک خاص حد تک میرے مقام کو دیکھتا ہے. جو مقام جبریل نے دیکھا، کچھ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ لہذا جبرائیل کو اس کا ساتھی بنا تاکہ وہ پردے ہٹائے، وہ حجابات سرکائے اور حسان کو پتا چلے کہ حقیقی مقام مصطفیٰ اللہ کے دربار میں کتنا بلند ہے. تو مقامات سے پردے ہٹانا خود چاہت مصطفیٰ ہے. حضرات ذی وقار، دوسری حدیث، 2 آیتیں اور دوسری حدیث کی طرف میں بڑھ رہا ہوں. تھکنا نہیں ہے، پچھلا بھی تک کور کرنا. اور اس کے واسطے جڑے معذور مجبور نو انہاں چھٹی ہو جاندی، لیکن اے نہیں انج بھی نہیں کرنا میں تسی بھی ہولی ہولی انہاں شامل ہو جاؤ. نہیں، وہ خیال رکھ سا. میں توجہ چاہتا ہوں. 2 آیتیں، ایک حدیث پہلے عرض کی، اب دوسری حدیث عرض کرنے لگا ہوں. یہ حدیث بھی مشہور ہے کئی مرتبہ اور میری بڑی فیورٹ احادیث میں سے یہ حدیث ہے. مختلف حوالوں سے، مختلف عناوین سے اور مختلف ٹائٹل سے میں اس حدیث کو بیان کرتا رہتا ہوں. آج اپنے اس عنوان سے میں اس کو کھول رہا ہوں. وہ حضرت ربیہ، سالہ سال گزر گئے، شب بیداری وظیفہ ہے، اور شب بیداری کا جو وظیفہ ہے اس کے پیچھے ایک ہی سبب ہے کہ آقا جس وقت بیدار ہو کے اٹھ کر باہر آئیں میں پانی لے کر موجود ہوں. کبھی انسان ہونے کے ناطے، بشری تقاضوں کے ناطے نیند غلبہ پا بھی جاتی تو سونے دے بوئے تے محاج تے ہی سر رکھ لیتا، رحمت عالم کی دہلیز پہ اپنا سر رکھ لیتے اور تھوڑی دیر کے لیے سستا لیتے. حضرات ذی وقار، آج قسمت جاگ گئی ہے. آج رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پوری بندہ نوازی کو اور اپنی پوری لجپالی کے ساتھ حضرت ربیہ کو نوازنا چاہتے ہیں. وہ پانی لے کے حاضر ہوئے، کہا سل ربیہ، سل ربیہ، سل ربیہ. اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے محدثین نے جو جملہ بولا ہے نوٹ کر لیجئے. عام میرے سادہ دوست بھی نوٹ کر لیجئے. سال ربیہ تھا، اس کا معنی محدثین نے یہ بیان کیا ہے اطلب منی حاجتن، اطلب منی حاجتن، اطلب منی حاجتن. ربیہ جو بھی حاجت ہے مجھ سے طلب کر. جدے آپ پلے کو جو نہیں اس کسی نے کہہ دینا، یہی بتایا جاتا ہے نا کہ کوئی کچھ نہیں رکھتا. اور وہ کہہ رہے ہیں اطلب منی حاجتن. یہ حاجتن میں تنوین ہے، جو تنوین عموم کا پتہ دے رہی ہے کہ کائنات کی کوئی بھی نعمت اس کا تعلق اس جہان سے ہے، اس جہان سے ہے.
اس کا تعلق زمین سے ہے، اس کا تعلق آسمان سے ہے، اس کا تعلق ظاہر سے ہے، اس کا تعلق باطن سے ہے۔ اطلب منی حاجتن، میری رحمت اپنی پوری قوتوں کے ساتھ تیری طرف لپٹ آئی ہے، لہذا جو مانگنا چاہے۔ لیکن ابھی ہمارا وہ موقف اب آ رہا ہے جب حضور نے کہا جو مانگنا چاہے مانگ لے، انہوں نے کہا اسالو کا، بولے دور والے بھی بول دے، اسالو کا، اسالو کا۔ بھائی اے لفظ تا نرا اللہ واسطے، اللہم انی اسالو کا علما نافعا، سمجھ آ گئی؟ اسالو کا، میں اللہ تجھ سے سوال کرتا ہوں، یہ اللہ کے لیے لفظ ہے۔ اور حضرت ربیعہ صحابی رسول ہے، 18-20 سال سے حضور کی سنگت، حضور کی صحبت میں ہے، قرآن اترتا دیکھتے ہیں، قرآن اترتا سنتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی گہرائیوں میں جا کر قرآن کے احکام پر عمل کرتے ہیں، توحید کا معنی جانتے ہیں، شرک کی حقیقت جانتے ہیں، بدعت کی حقیقت جانتے ہیں، رات کا سملا ہے، رسول اللہ کا در ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ کہتے ہیں سالوں کا میں آپ سے مانگتا ہوں، میں چلو او تا مریدان جگ دے پاؤ عقیدت محبت تھوڑا جہا سر چایا اسی تے او وقتی طور تے بھول گئے سن بھی اصل گل کے وے، او آکھ بیٹھے سن سونے دا حق بندا کہ نہیں کہ میرے سامنے تو ایوجیاں گلاں کردا پے، میں تا توحید دسن آیا تے شرک مٹاؤن آیا تے تو میرے نال یہ کہانی چھیڑ دیتی نا۔ سل ربیہ اطلب منی حاجہ، جو مانگتا ہے مجھ سے مانگ لے۔ حضرت ربیعہ نے کہا اسالو کا، اسالو کا، اسالو کا، میں آپ سے مانگتا ہوں، میں آپ سے مانگتا ہوں، میں آپ سے مانگتا ہوں۔ خدا کا ذکر اس میں آپ سے مانگتا ہوں، پھر مانگنے کا بھی حق ادا کر دیا۔ سونا میں مانگتا یہ ہوں جنت میں بھی تیرا در ہو اور میرا سر، بس یہی مانگتا ہوں۔ اس حدیث پہ میں نے بات کو نہیں لے جانا، اور کمال کی اس میں اللہ اکبر محدثین نے رنگ بھرے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم، حضور کی تکریم، حضور کا اختیار و اقتدار، اللہ کے دربار میں حضور کی شان، حضور کی وجاہت اور حضور کی سطوت، اور اللہ کے دربار میں حضور کی ویلیو۔ اس کے علاوہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بندہ نوازی، غریب پروری، بیسیوں نکتے یہاں چھیڑے جا سکتے ہیں، لیکن میں مجبور ہوں اپنے موقف پہ رہوں گا۔ اسالو کا، اللہ کے علاوہ حضور سے مانگنا سنت صحابہ ہے، اور حضور سے ڈائریکٹ حضور کے سامنے مانگ رہے ہیں، اور حضور یہ نہیں کہتے کیا کر رہا ہے، آوا غیر ذالک، کچھ بھی نو منگیا اور بھی کچھ۔ توجہ ہے یا نہیں جی؟ ان آیتوں اور حدیثوں سے یہ تو سمجھ آ گئی کہ حضور کے زمانے میں حضور سے مانگا جا سکتا ہے۔ سمجھ آؤں دی پئی ہے گل؟ ہن تو وہ ٹر گئے نا، ہن کوئی نہیں مانگ سکیندا۔ سمجھ آؤں دی پئی گل؟ ہاں، جب آیتوں اور حدیثوں کا انبار لگتا ہے، بولتی بند ہوتی ہے، تو فرماتے ہیں ہاں ہاں سمجھ آ گئی، ان باتوں کا تعلق حضور کی ظاہری زندگی کے ساتھ ہے۔ اب حضور نہیں مانگ دے سکتے، اب حضور سے نہیں مانگا جا سکتا۔ آ جائیں، توجہ چاہتا ہوں، میں بہت زیادہ باریکی میں نہیں جاننا چاہتا، پہلے ایک آیت عرض کروں گا، اس کے بعد 2 حدیثیں۔ تھکنا نہیں، ٹائم انشاءاللہ کور ہو جائے گا، ٹائم میں برکت بھی ہوتی ہے۔
انشاءاللہ آپ دیکھیں گے حضرات حسین وقار حضور صرف زندگی میں چولیاں نہیں بھرتے، اب بھی بھرتے ہیں. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم. قرآن کی آیت ہے، اس کا میں ترجمہ نہیں، اس کا میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، ترجمانی کر رہا ہوں. مفہوم اور ترجمانی یہ ہے، توجہ چاہتا ہوں. اللہ فرماتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں میں آئے جو ان پڑھ تھے، اور ان پڑھ لوگوں میں آ کر اللہ کے حبیب نے ان کو کتاب بھی سکھلائی، ان کو دانائی بھی سکھلائی، ان کے سینوں کو پاک بھی کیا. وآخرین منہم، وآخرین پہلے جملے اس طرح سے نا جڑے حضور دے زمانے حضور دے غلام آنا، حضور نے انہوں نے کتاب بھی سکھائی، حکمت بھی سکھائی تے سینے بھی پاک کیتے. اب آ گیا وآخرین. سعد الحسن موجود ہے. آخرین اس کو منصوب بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس کو مجرور بھی پڑھا جا سکتا ہے. آخرین اگر اس کو مجرور پڑھا جائے گا تو عطف امیین پہ ہوگا، اگر اس کو منصوب پڑھا جائے گا تو یزکیہم میں جو ضمیر مستتر ہے یہ اس کا مفعول بنے گا. بس یہ ان کے لیے اشارہ تھا. اب آگے میں بات کرنے لگا ہوں. وآخرین منہم، سونا اللہ فرما رہا ہے حضور کی مبارک زندگی میں ابو بکر سے لے کر طفیل بن عمر دوسی تک جتنے حضور کے غلام تھے، پہلے پڑھے ہوئے نہیں تھے، لکھے ہوئے نہیں تھے، رحمت عالم کی نظر سے، رحمت عالم کی نظر سے کتاب بھی پڑھ گئے، حکمت دانش بھی سیکھ گئے، ان کے سینے بھی پاک ہو گئے. وآخرین، وآخرین، وآخرین یہ لفظ بتا رہا ہے ہوا یزکیہم، اس کے اندر چھپا ہے. اس کو اس کے ساتھ جب ملائیں گے تو معنی یہ پتہ چلے گا قیامت تک حضور کا جتنے کلمہ پڑھنے والے آئے ہیں، آ رہے ہیں اور آئیں گے، سب کے سینوں کو رسول اللہ پاک کرتے ہیں. کچھ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ سب کے سینوں کو حضور پاک. رولے دا علاج کوئی نہیں. میں کیا آکھیا؟ رولے دا علاج کوئی نہیں. کچھ لینا ہوئے تے حل موجود ہے. توجہ، بہت دھیان. باقی سارا مضمون بھول بھی جائے اس کو نہ بھولنا. انسانی وجود میں چوٹی کی 3 چیزیں ہیں. ایک نفس، کیا؟ نفس. دوسرا دل، تیسری بولے روح. قاری صاحب امی ہو کے بول پہ سمجھ آ رہی ہے گا؟ یہ ہے وہ چیز. نفس، روح، نفس، دل، روح. کتنی چیزیں؟ چوٹی کی یہ 3 چیزیں ہیں. کتنی؟ 3. کون کون سی؟ نفس، دل اور روح. توجہ چاہتا ہوں، اگر کوئی اس راہ کا شوقین ہے تو توجہ سے میری بات سنیں. نفس کے بارے میں حکم یہ ہے، اس کو اللہ کی رضا میں تھکانا ہے. تھکاؤن دا مطلب ہے بھی نفس پٹھے پاسے ٹورنا نا، ادھر نہیں ٹورنا. جاگدے پے ہو نا؟ یعنی نفس کے تقاضے اور نفس کی خواہشات کو مٹانا ہے. کتنی چیزیں ہیں؟ نام، دل، روح. نفس کے بارے میں میری اور آپ کی ڈیوٹی اور ذمہ داری کیا ہے؟ نفس کے غلط مطالبوں کو قتل کرنا ہے، ختم کرنا ہے. اس کے بعد اگلی ڈیوٹی یہ ہے دل. دل 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 بلڈ پمپنگ پوائنٹ نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. قلب المؤمن عرش اللہ. مومن اللہ کا
عرش. مومن کا دل اللہ کا، مومن کا دل اللہ کا، مومن کا دل اللہ کا. جب نفس کے تقاضے مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ڈیڈ ہو جائیں گے، مر جائیں گے، مرنے کے قریب ہو جائیں گے، دل کی گندگیاں نکل جائیں گی، اللہ کا عرش اس میں سج جائے گا. لیکن بات ابھی مکمل نہیں ہوئی. نفس کے تقاضے مٹانے ہیں، دل کو ستھرا کرنا ہے، اور روح کو طاقتور بنانا ہے. ماڑیاں متاں روح نہیں دینیاں، اس واسطے اس پاسے تو انہوں چھیڑنا ہی کوئی نہیں نا. سمجھ آئی؟ روح کسی کا گھر نہیں، وہ گھر دل ہے اور وہ اللہ کا گھر ہے. پھر روح یہ میری کمزوریوں کی وجہ سے، میری نالیکیوں کی وجہ سے، میری خرابیوں کی وجہ سے، میرے گناہوں کی وجہ سے، غلط راستہ چوز اور غلط راستہ اختیار کرنے کی وجہ سے اے ڈری بیٹھی. تو جیڑی شاید ڈری ہوئے وہ کمزور ہو جائے. سمجھ آ گئی؟ روح کمزور ہے، نفس کو مٹانا ہے، دل کو سسرا کرنا ہے، اور روح اس کو پیتا مضبوط اور طاقتور کرنا ہے. اور میں بباغ دہل یہ کہہ کے جا رہا ہوں، روح کو قوت اور روح کو طاقت صرف اور صرف رسول اللہ پر درود پڑھنے سے نصیب ہوتی ہے. اب بول، توجہ ہے یا نہیں؟ فرمایا جو موجود تھے ان کو بھی پاک کرتے تھے، جو قیامت تک آتے چلے جائیں گے ان کو بھی پاک کرتے رہیں گے. اور اس پاکی کا سورس اور اس پاکی کا ذریعہ حضور کی ذات پر درود ہے. اڑیکنا نہیں بھئی نفس مک روے تے دل پاک ہو روے تاں درود شروع کرنا نا. اے میں نا مشورہ دیندہ پیا. او اپنا کھو انجی گیڑ دیا رانا. سمجھ آئی؟ ہاں. حضرات عزیز وقار توجہ چاہتا، یہ بات دل کی تختی پہ آپ نے لکھ کے جانی ہے. کتنی چیزیں ہیں؟ نفس، دل، روح. اور روح کا تعلق حضور کی ذات سے ہو گیا. روح کا تعلق حضور کی ذات سے ہو گیا. جتنا درود پڑھے گا، جتنا حضور کی کچہری میں حاضری لگوائے گا، اتنا ہی تیری روح کو حضور کے آنے والے فیض سے قوت اور طاقت نصیب ہوتی رہے گی. ابا کہ حضور آج بھی ہیں اور حضور آج بھی پاک کرتے ہیں. مالک الدار صحابی کا نام ہے. یہ حدیث کی مختلف کتابوں میں موجود. اہل حدیثوں کا بہت بڑا امام عالم ابن کثیر، اس نے بھی کہا اس حدیث کی ساری سندیں ٹھیک ہیں. حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی لکھا کہ اس حدیث کی ساری سندیں درست ہیں، اس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے. مالک الدار صحابی کہتے ہیں کہ مدینہ شریف میں بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط کا سما ہو گیا، حالات ڈسٹرب ہو گئے، جانور خراب، انسان پریشان، چارہ دستیاب نہیں، بیزاری ہی بیزاری. ایک صحابی بلال بن حارث موزنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی کچہری میں، یعنی حضور کی مبارک قبر پر، حضور کی مبارک قبر انور پر حاضر ہوئے. مالک الدار روایت کرتے ہیں جانے والے صحابی کا نام بلال بن حارث موزنی ہے. وہ حضور کے روضہ پاک، حضور اس وقت روضہ پاک نہیں تھا، صرف قبر مبارک تھی. بلال بن حارث موزنی وہاں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ استسقِ لِأُمَّتِكَ فَإِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوا. امت کو پانی پلائیے نا. ہائے ہائے ہائے.
امت کو سیراب کیجئے نا، کیونکہ امت ہلاک ہو رہی ہے، امت ہلاک ہو رہی ہے۔ بلال بن حارث موزنی کہہ کے چلے گئے، سوئے، خواب میں بخت جاگا، رحمت عالم تشریف لائے، توجہ چاہتا ہوں، فرمایا جا کے عمر کو الفاظ سن لیجئے، فقیل لہو ایت عمر فاقرئ السلام واخبر انکم مسقیون، جا کے عمر کو میرا سلام بھی دے، حضرت عمر کا زمانہ تھا، ان کو میرا سلام بھی دے اور ان کو اطلاع بھی دے دے، خبر بھی دے دے، یہ پیشین گوئی بھی کر دے، نیٹ تو آج آیا ہے، کبھی جھوٹا کبھی سچا، فرمایا جا عمر کو سلام بھی دے اور عمر کو خبر بھی دے کہ تم پیاسے نہیں رہو گے، بارش اترے گی، بارش نازل ہوگی اور مدینے کا ذرہ ذرہ سرسبز ہو جائے گا۔ اور اگلے دن ہی موسلادھار بارش ہوئی اور مدینہ ہلالی ہو گیا۔ ہاں ہن سر تے نہیں چاہ سکیندا، حدیث بھی آ گئی تے حدیث بھی بالکل ساریاں سنداں ٹھیک نو، پر اینا کول کے لین ویندے بات سمجھ آ گئی؟ یہ بھی میں عرض کرنے لگا ہوں جو میں نے دوسری بات کہی تھی، اور آخری بات توجہ چاہتا ہوں، جو میں روایت عرض کرنے لگا ہوں بھرپور توجہ چاہتا ہوں۔ اس روایت کو ابن حجر عسقلانی نے ذکر کیا ہے، چونکہ عرس شریف پہ تو آپ آئے نہیں میری دعوت کے باوجود، نہیں تسی آیا ہو اور بہت سارے نہیں آئے، تو خیر وہاں اس دن آپ کو پتہ چلتا کہ حدیث کا مقام کیا ہے۔ حضرات ذی وقار دھیان دو، توجہ دو، یہ میلے ہر ویلے نہیں، توجہ دو، یہ رسول اللہ کی مجلس ہے، یہ رسول اللہ کی بات ہے، یہ رسول اللہ کی عظمت اور شانوں کے تذکرے۔ حضرات ذی وقار حافظ ابن حجر عسقلانی، حدیث کی دنیا میں حافظ وہ ہوتا ہے جس کو کم از کم 1,00,000 حدیث سے یاد ہو، اور جو حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں ان کو پتا ہے ابن حجر عسقلانی کتنا شیندہ جنا، حدیث کی دنیا میں اس کا کتنا مقام اور مرتبہ ہے۔ یہ ابن حجر عسقلانی نے تہذیب التہذیب میں بیان کیا ایک شخصیت کے بارے میں، وہ بھی حدیث پڑھتے پڑھاتے تھے، وہ بھی محدث تھے، نام آپ نے یاد رکھنا ہے، باقی باتیں چھوڑ دیں۔ یا بن یا پترے دا نام ہی ہے تے پیو دا نام ہی ہے، یا اسی تا ایک کسی گھر بچہ پیدا ہوئے نہ رکھیے محمد قاسم، اس دے مسیر ملیر پھر کسی دے گھر کو بچہ ہوئے تے او دے نہ رکھیے او تا جی ساڈے کزن دا بھی نام ہے بھئی، او تا انہاں دا نام ہے۔ اور یہاں یا بن یا بن بکیر بن عبد الرحمن، 4 10 چھڈے نا، یا باپ کا نام یا دادا کا نام بکیر، پر دادا کا نام عبد الرحمن۔ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں یہ یا بن یا کی میں آپ کو بات سنانے لگا ہوں، ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں، اور انہوں نے کہا میں نے یہ بات کہاں سے سنی؟ امام حاکم، حدیث میں امام حاکم وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد ابو علی نیشا پوری، یہ ایران کا شہر ہے، ابو علی نیشا پوری سے سنا۔ حاکم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد حدیث کے ابو علی نیشا پوری سے سنا۔ اب بات آ گئی، ابو علی نیشا پوری کہتے ہیں کنت فی غم شدید، میں بہت زیادہ پریشان تھا، بہت زیادہ دکھی تھا، بہت زیادہ کسی معاملے میں الجھا ہوا تھا۔ فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المنام، کیا قسمت ہے، دکھی یہاں ہوتا ہے کرم وہاں سے ہوتے۔ میں نے خواب میں حضور کو دیکھا، حضور کی زیارت کا شرف حاصل کیا، کأنہ یقول الی قبر یحییٰ بن یحییٰ، فرما رہے ہیں یحییٰ بن یحییٰ کی قبر پہ جانا، وہ میرے دین کا خادم، میری حدیثوں کے ہوکے دینے والا، اس کی قبر کے ہوتے ہوئے تو پریشان، اس کی قبر کے ہوتے ہوئے تو بیزار ہے، جا یحییٰ بن یحییٰ کی قبر پہ جا، اور کرنا کیا ہے اب حضور سے سنو۔ آدھے ہو نا قبریں تے جا کے کیویں سوال جواب کرنا، یہ حضور نے کیا بتایا، فرمایا یحییٰ بن یحییٰ کی قبر پہ جا واستغفر
پہلے تو وہاں جا کے اپنے اللہ سے معافی مانگ. اس جملے کو چھوٹا نہ لینا. توجہ ہے؟ درود شریف پڑھیں. یہ جو حضور نے فرمایا وہاں جا کے استغفار کر، مغفرت مانگ، اس جملے سے کچھ دل والوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ جب بھی آپ میں سے کوئی شخص مدینہ شریف حضور کی مبارک دربار میں اور کچہری میں حضور کی مبارک قبر پر حاضر ہو، وہاں استغفار ضرور پڑھ تاکہ تیرے استغفار کے گواہ. ہوں پھر پیچھے کوئی گل رہ جانی جس وقت حضور گواہی دینی کہ میں دی معافی دا گواہ. کچھ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ تو آقا فرماتے ہیں جا یحییٰ بن یحییٰ کی قبر پہ جا، وہاں ایک تو اللہ سے معافی وصل اور پھر اللہ سے مانگ. ایدے نہیں سن دو، سمجھ آ رہی؟ گھر بیٹھے نہیں سنتا، سنتا. لیکن آقا فرماتے ہیں وہاں جا کے جب معافی مانگے گا اور وہاں جا کے اپنے اللہ سے سوال کرے گا، اللہ تیرے منہ نو نہیں او دے منہ نو ویکھ کے کرم کر دے گا. معافی مانگ اور اللہ سے سوال کر. تقضا حاجتک، آقا نے بشارت دے دی جب تو وہاں جا کے یہ کام کرے گا اللہ تیری حاجت کو پورا فرما دے گا. فاصبحت ففعلت ذلك فقضيت حاجتی فقضیت حاجتی. حضرت علی نیسا پوری فرماتے ہیں صبح میں یحییٰ بن یحییٰ کی قبر پہ گیا، رسول اللہ کے حکم کے مطابق جو کہا گیا وہ کیا، اللہ نے فوراً میری مشکل حل فرما دی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی. اگلے جمعۃ المبارک سے اہدنا الصراط المستقیم کی طرف سفر شروع کریں گے. رب ذوالجلال آپ کی اخلاص، آپ کے ذوق و شوق اور آپ کی محبتوں کے صدقے میری یہ حقیر سی کوشش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کے لیے یہ نفع کا سبب بنے اور میری بخشش اور مغفرت کا سبب بن جائے. وما علیہ الا البلاغ. اللہم صلی علی ایصال ثواب برحمتک یا ارحم.